بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اردو 11ویں جماعت سبق نمبر 8 اور پاکستان بن گیا، اس سبق کی مصنفہ ہیں خدیجہ مستور۔ آج ہم اس سبق کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ سبق اور پاکستان بن گیا خدیجہ مستور کے ناول آنگن سے ماخوذ ہے۔ یہ تقسیم ہند اور قیام پاکستان کے پس منظر میں لکھا گیا ایک مؤثر اقتباس ہے جو ایک مسلمان گھرانے کی سیاسی بیداری، داخلی انتشار اور جذباتی کشمکش کو نمایاں کرتا ہے۔ مصنفہ نے اشرافیہ طبقے کی زندگی کے ذریعے اس دور کے فسادات، ہجرت اور انسانوں پر پڑنے والے گہرے اثرات کو حقیقت پسندانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ پاکستان بن چکا تھا اور ملک کے مختلف حصوں بالخصوص پنجاب میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ اس کربناک صورتحال نے گھر کے ماحول کو سوگوار بنا دیا تھا۔ گھر کے بزرگ اور پرانے وقتوں کے نمائندہ بڑے چچا ان خونی فسادات سے شدید نڈال ہو گئے تھے۔ وہ بیٹھک میں بیماروں کی طرح ہر ایک سے پوچھتے پھرتے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہندو مسلمان ایک دم ایک دوسرے کے ایسے جانی دشمن کیسے ہو گئے؟ یہ انہیں کس نے سکھایا ہے؟ وہ ماضی کے اس حسین بھائی چارے کو یاد کر کے آہ برتے جب مسلمان ہندو کی عزت بچانے کے لیے جان نچھاور کر دیتا تھا۔ عالیہ، جو اس سبق کی مرکزی کردار ہے، ان کے سوالوں کا جواب دینے کی بجائے صرف ان کا سر سہلاتی اور انہیں آرام کرنے کا مشورہ دیتی۔ بڑے چچا کا یہ ماتم اس عہد کے ایک طبقے کی بے بسی اور مشترکہ تہذیبی اقدار کے زوال کی علامت بن کر ابھرتا ہے۔ گھر میں ہر وقت فساد کے خوف کا عالم رہتا۔ کریمن بوا ٹھنڈی آہیں برا کرتی اور سب کی جانوں پر بنی رہتی کہ نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ بڑی چچی جو سخت پریشان تھیں، بمبئی میں موجود اپنے بیٹے شکیل کی سلامتی کے لیے بلکنے لگیں اور پاکستان بننے کے باوجود بیٹے کی غیر موجودگی پر جمیل کو تانا دیتی۔ جمیل انہیں تسلی دیتا کہ یہ فسادات جلد ختم ہو جائیں گے۔ اسی دوران ماموں کا ایک خط آیا جس میں انہوں نے اطلاع دی کہ وہ اپنی خدمات پاکستان کے لیے وقف کر چکے ہیں اور جلد ہی جا رہے ہیں۔ انہوں نے اماں یعنی چھوٹی چچی کو بھی جلد جواب دینے اور تیار رہنے کا کہا۔ اماں خوشی سے بے قابو ہو گئیں، ان کا منہ سرخ ہو رہا تھا اور انہوں نے فوراً جواب دینے کے لیے جمیل کو تار دینے کا حکم دیا۔ وہ پاکستان کو اپنے بھائی کا ملک اور اپنا آزاد وطن سمجھتی تھیں اور کہتی تھیں کہ وہ اپنے بھائی کو چھوڑ کر ایک منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ اماں کے اس فیصلے نے عالیہ اور جمیل کو شدید جذباتی کشمکش میں مبتلا کر دیا۔ جمیل نے گھبرا کر سب کی طرف دیکھا اور اماں سے التجا کی کہ وہ یہاں محفوظ ہیں اور انہیں نہیں جانا چاہیے۔ وہ ان کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دے گا۔ اس دوران اس نے بڑی مدت بعد عالیہ کی طرف دیکھا، جس کی نظروں میں سفارشی انداز تھا، مگر عالیہ نے اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ جمیل نے نیم دیوانگی کے عالم میں کہا کہ عالیہ جانے پر راضی نہیں ہوگی، مگر اماں غصے میں بھر اٹھیں اور جمیل کو روکنے والا کون ہوتا ہے کہہ کر اسے چپ کرا دیا۔ جمیل نے سر جھکا کر تار کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ عالیہ کا جی چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر اعلان کرے کہ وہ نہیں جائے گی، وہ نہیں جا سکتی، مگر اس کے گلے میں سینکڑوں کانٹے چبھے ہوئے تھے اور وہ ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی۔ اسے محسوس ہوا کہ صدیاں گزر جائیں گی مگر وہ یہاں سے ہل بھی نہ سکے گی۔ حالات کے دباؤ میں اس نے سکون سے چھالیاں کاٹنا شروع کر دیا اور خود سے پوچھا کہ وہ کیوں رکے، کس کے لیے؟ اسے یوں لگا جیسے ہجرت اس کی تقدیر بن گئی ہے۔ بڑی چچی نے دبائی آنکھوں سے اماں کو گھر نہ چھوڑنے کا کہا۔ انہیں تنہائی کے بھوت کا ڈر تھا، مگر اماں نے رکھائی سے انکار کر دیا۔
عالیہ پناہ ڈھونڈنے اوپر چھت پر بھاگ گئی، جہاں کھلی فضا میں آ کر اس نے اطمینان کی سانس لی اور سوچا کہ اب آگے جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا۔ نیچے اترنے پر اس نے جمیل کو کرسی پر بیٹھے انگلیوں کو مروڑتے دیکھا۔ رات کی مدھم روشنی میں بیٹھے سب خاموش تھے۔ جمیل نے دیر سے گھر میں داخل ہو کر آہستہ سے بتایا کہ وہ تار کر آیا ہے۔ بڑی چچی نے اسے شام سے پہلے گھر آنے کو کہا، مگر جمیل کا جواب تھا کہ مسلمان ڈرے ہوئے ہیں اور گھر میں بیٹھ کر کام نہیں چلے گا۔ انہیں سمجھانا پڑتا ہے کہ وہ یہاں ڈٹ کر رہیں اور فضا کو پرامن بنائیں۔ اماں نے جمیل کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اب وہ اپنے گھر کی فکر کرے، اور بڑی چچی کی بری حالت پر افسوس کا اظہار کیا۔ اسی اثناء میں بڑے چچا نے صحن میں قدم رکھا اور سنا کہ کون پاکستان جا رہا ہے۔ وہ سخت جوش میں تھے اور اماں کے فیصلے پر غصے میں آ کر اسے مسترد کر دیا اور کہا کہ میری اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں نکال سکتا۔ انہوں نے کہا، یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم اسے چھوڑ کر کیوں جائیں؟ اس پر اماں کا غصہ پھٹ پڑا اور انہوں نے بڑے چچا کو طعنہ دیا کہ ان کی ناداری کی وجہ سے انہوں نے اپنے شوہر یعنی عالیہ کے والد کو کھو دیا۔ عالیہ اپنی اماں کی یہ بات سن کر تڑپ اٹھی اور کھانا چھوڑ کر بڑے چچا کے پاس چلی گئی اور کہا کہ انہیں بڑے چچا سے اتنی ہی محبت ہے جتنی اپنے ابا سے تھی۔ اس نے بے بسی سے ہجرت کے لیے رضامندی ظاہر کر دی تاکہ وہ اماں کا سہارا بن سکے۔ بڑے چچا نے اسے دل سے روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ اب ان کے سکھ کا زمانہ آ گیا ہے، انہیں ایک اچھی ملازمت اور دکانوں کے لیے امداد ملنے والی ہے۔ وہ عالیہ کو تسلی دیتے ہوئے ایم اے میں داخلہ دلوانے کے خواب دکھاتے ہیں۔ عالیہ کا کلیجہ کٹ رہا تھا، وہ آنسو پونچھ کر خاموش بیٹھی رہی اور دل ہی دل میں دعا مانگتی رہی کہ خدا ان کے سارے سہانے خواب پورے کرے۔ رات کو عالیہ چھت پر ٹہلتی ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیت کسی نے چھین لی تھی۔ وہ حیران تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اسی دوران جمیل بھی وہاں آ جاتا ہے اور بت کی طرح بے حس و حرکت کھڑا رہتا ہے۔ وہ عالیہ سے پوچھتا ہے کہ کیا اس نے سچ مچ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ وہ غلطی کرے گی اور دور رہ کر یادیں اذیت ناک ہو جائیں گی۔ عالیہ خاموش رہتی ہے، مگر جمیل کے سوال پر کہ کیا وہ وہاں خوش رہے گی، وہ پھر بھی چپ رہتی ہے۔ جمیل اس کی خاموشی سے بوجھل دل کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ عالیہ محسوس کرتی ہے تو وہ سب کچھ کھو بیٹھی ہے۔ یہ اقتباس ہجرت، محبت، فرض اور تہذیبی اقدار کے زوال کا ایک ایسا المیہ ہے جو آج بھی قاری کے دل پر نقش ہو جاتا ہے۔